السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم پنجاب پبلک سروس کمیشن کی طرف سے کنڈکٹ کیے گئے سوشیالوجی لیکچرر کی پوسٹ کے لیے اوریجنل پاسٹ پیپر کو ڈسکس کریں گے۔ یہ پاسٹ پیپر ہم نے 2012 سے لے کر 2020 تک سلیکٹ کیے ہیں، اور اس سے پہلے ہم اپنے چینل کی پلے لسٹ کے اوپر ایک ویڈیو شیئر کر چکے ہیں جو اس ویڈیو کا پارٹ 1 ہے، اور اس کا لنک بھی آپ کو اس ویڈیو کے نیچے شیئر کر دیا جائے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو کویسچن نمبر 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 1 ہے دی کریٹیو پوٹینشیل آف پرسنالٹی از اکاؤنٹڈ فار بائی، یعنی جو پرسنالٹی کا جو کریٹیو پوٹینشیل ہوتا ہے وہ کس سائیکالوجی کی برانچ میں ڈسکس کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر سی، ٹریٹ سائیکالوجی، کیونکہ جو میجر اسٹڈی ایریا ہے ٹریٹ سائیکالوجی کا وہ پرسنالٹی ہے۔ کویسچن نمبر 2 دیکھیں، دا کنٹری ود بیٹر ریکڈ آف گیدرنگ پاپولیشن اسٹیٹسٹکس از، یعنی وہ ملک جس میں جو پاپولیشن اسٹیٹسٹکس جس کے بہت بہتر ہیں وہ کون سا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر اے، جاپان۔ اور پاپولیشن ریڈیوس کرنے کے لیے جو ون چائلڈ پالیسی انٹروڈیوس کی گئی وہ چائنا کی طرف سے کی گئی تھی، اور یہ چائنا کے اندر 1980 کے اندر امپلیمنٹ بھی کی گئی۔ کویسچن نمبر 3 دیکھیں، کوالیٹیٹیو ڈیٹا مینز، یعنی کوالیٹیٹیو ڈیٹا کا مطلب ہوتا ہے، اس کا جواب ہے آپشن نمبر بی، ایکسپریسڈ ان ورڈ، مینز کہ یہ نیریٹو فارم کے اندر ریپرزینٹ کیا جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 4 دیکھیں، اسٹیمولس رسپانس کنڈیشن بٹوین ٹو پرسن از کالڈ، یعنی دو اشخاص کے درمیان جو اسٹیمولس اور رسپانس کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر سی، یہ سوشل انٹریکشن کے اندر یا سوشل انٹریکشن اسٹیمولس رسپانس بیسڈ انٹریکشن ہوتا ہے، اور اس کو ہم ریسیپروکل ان نیچر بھی کہتے ہیں۔ کویسچن نمبر 5 دیکھیں، اربنزم از، یعنی اربنزم کیا ہے؟ یہ ایک پروسیس آف مائیگریشن ہے، یہ این ایٹیٹیوڈ ہے، یا یہ ایکول ٹو اربنائزیشن ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر بی، اٹ از این ایٹیٹیوڈ، کیونکہ ایک بنیادی فرق آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اربنزم اور اربنائزیشن میں کیا فرق ہے۔ اربنزم جو ہے نا، یہ بیسیکلی یہ ایک پیٹرن آف بیہیویئر ہے، یا ریلیشن شپ ہے، یا موڈ آف تھنکنگ ہے بائی اربن ڈیولرز، یا جو انہیبیٹنٹس ہوتے ہیں ان کا، جبکہ جو اربنائزیشن ہوتی ہے یہ ایک پروسیس ہے یا موومنٹ ہے فرام رورل ایریاز ٹو اربن ایریاز۔ نیکسٹ سلائیڈ کے اندر دیکھتے ہیں ہم کون سے امپورٹنٹ کویسچن ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ میں کویسچن نمبر 1 ہے، سوشلی ایکسپیکٹڈ اینڈ اپرووڈ بیہیویئر از کالڈ، یعنی جو سماجی طور پر متوقع اور جو اپرووڈ بیہیویئر ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو ہم اس کو کہتے ہیں آپشن نمبر بی، یہ سوشل نارمز کے اندر جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ سوشلی ایکسپیکٹڈ اور اپرووڈ ہوتا ہے۔ کویسچن نمبر 2 دیکھیں، ہو یوزڈ دی ٹرم گیمن شیفٹ، یعنی گیمن شیفٹ کی ٹرم کس نے استعمال کی؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر اے، فرڈینانڈ ٹونیز۔ اور فرڈینانڈ ٹونیز نے جو گیمن شیفٹ اور گیزل شیفٹ کی ٹرمز یوز کی ہیں، ان کا مطلب ہے گیمن شیفٹس ریفر ٹو کمیونٹی اینڈ گیزل شیفٹس ریفر ٹو سوسائٹی۔ کویسچن نمبر 3، انوویشن از، یعنی انوویشن کیا ہے؟ انوینشنز ہیں، آپشن نمبر بی ڈسکوریز ہیں، آپشن نمبر سی بوتھ اے اینڈ بی، یا آپشن نمبر ڈی نن۔ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر اے، انوویشن کا مطلب ہوتا ہے جو انوینشنز ہوتی ہیں ان کو ہم انوویشن کہتے ہیں۔ کویسچن نمبر 4 دیکھیں، آ سوشل کنڈیشن ان وچ ویلیوز آر کانفلکٹنگ ویک اینڈ ابسنٹ، یعنی ایسی سماجی حالت جس میں جو ویلیوز ہوتی ہیں نا وہ کنفلکٹنگ ویک اور ابسنٹ ہو جاتی ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر ڈی، یہ اینومی کی کنڈیشن ہوتی ہے۔ کویسچن نمبر 5 دیکھیں، ڈیش از دا پروسیس بائی وچ پیپل لرن آل دی پیٹرن آف سوشل لائف، یعنی کون سا پروسیس ہے جس میں لوگ تمام جو پیٹرن آف سوشل لائف ہے اس کو سیکھتے ہیں؟
تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر سی، سوشلائزیشن کے پروسیس کے اندر ہم پورا جو پیٹرن ہوتا ہے سوشل لائف کا اس کو لرن کرتے ہیں یا سیکھتے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کون سے امپورٹنٹ کوسچن ہیں۔ تو کوسچن نمبر 1 دیکھیں، موومنٹ فرام رورل ٹو اربن ایریاز از کالڈ، یعنی کہ رورل ایریا سے اربن ایریاز کی طرف جو موومنٹ ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر سی، اربنائزیشن۔ کوسچن نمبر 2 دیکھیں، ریلیجن از اے یونیفائڈ سسٹم آف بلیفس اینڈ پریکٹسز ریلیٹڈ ٹو سیکرڈ تھنگز ہو سیڈ، یعنی یہ کس نے کہا کہ جو ریلیجن ہے یہ ایک یونیفائڈ سسٹم ہے بلیفس کا اور پریکٹسز کا جو کہ سیکرڈ یعنی یا جس کو مقدس چیزیں کہتے ہیں ان کے ساتھ لنک ہے، یہ کس نے اسٹیٹمنٹ دی؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر بی، ایمائل ڈرخم۔ کوسچن نمبر 3 دیکھیں، کلچر کمپلیکس مینز، یعنی کلچر کمپلیکس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر اے، اے کلسٹر آف ریلیٹڈ کلچر ٹریٹس مینز، یعنی کلچرل کمپلیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک گروپ آف کلچرل ٹریٹس انٹر ریلیٹڈ بائی ون اسینشیل ٹریٹ، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو مختلف کلچر ہوتے ہیں نا وہ انٹر ریلیٹ ہو جاتے ہیں، ایک کلچر کو جو ہے نا وہ جنم دیتے ہیں۔ جیسے کہ اس کی مثال آپ دیکھ لیں، نیشنلزم ہے، یعنی ڈفرینٹ کلچر جو ہے نا وہ انٹر ریلیٹ ہو کے ایک کلچر ڈیولپ کرتے ہیں اور وہ نیشنلزم ہے۔ کوسچن نمبر 4 دیکھیں، سی رائٹ ملز روٹ بک، یعنی سی رائٹ ملز نے کون سی کتاب لکھی؟ تو اس کا جواب ہے، یہ جو گیون بکس ہیں ان میں سے آپشن نمبر اے، وائٹ کالر، اور یہ بک 1951 کے اندر لکھی گئی۔ تو کوسچن اس طریقے سے بھی آ سکتا ہے کہ جو سی رائٹ ملز کی جو اور نوٹیبل بکس ہیں وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، جیسے انہوں نے ایک بک 1956 کے اندر لکھی جس کا نام ہے دی پاور ایلیٹ، اور ایک بک ان کی بڑی مشہور ہے سوشولوجیکل امیجینیشن جو کہ 1959 کے اندر لکھی گئی، اور ایک بک ان کی ہے دی مارکسسٹ جو کہ 1962 کے اندر لکھی گئی۔ کوسچن نمبر 5 دیکھیں، سوسری مینز، یعنی سوسری کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر بی، میجک ان نیوٹرل ٹرم، یا ہم سوسری کو سمپل لفظ میں کہتے ہیں کہ یوز آف میجک کو ہم سوسری کہتے ہیں، اسپیشلی جو بلیک میجک ہوتا ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ کی جانب بڑھتے ہیں، اس میں پہلا جو کوسچن ہے وہ دیکھیں، ہو سیڈ اے گفٹ از اے سوشل سبسٹیوٹ فار منی امنگ دا منی لیس کلچرز، یعنی یہ کس نے کہا کہ جو گفٹ ہوتا ہے وہ ایک متبادل ہوتا ہے رقم کا جو کہ منی لیس کلچرز یا جو مطلب جن کے اندر منی استعمال نہیں ہوتی ان کلچرز میں؟ تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ آپشن نمبر اے، آکبر نے دی۔ کوسچن نمبر 2 دیکھیں، ان وچ ایئر ٹرم سوشیولوجی واز کوائنڈ، یعنی کس سال میں جو لفظ سوشیولوجی کی جو ٹرم ہے وہ استعمال کی گئی؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر بی، 1838۔ کوسچن نمبر 3 دیکھیں، ان ڈرخمز ورک دا ٹرم کلیکٹیو ریپرزنٹیشن مینز، یعنی کہ ایمائل ڈرخم کے ورک کے اندر کلیکٹیو ریپرزنٹیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر ڈی، کلیکٹیو سیٹ آف بلیوز۔ ان سمپل ٹرمز ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کنسیپٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں یا جو بلیوز ہوتے ہیں کسی سوسائٹی کے اندر، دے آر ناٹ ریلیٹڈ ٹو دا انڈیویژول بٹ دے آر سوشل اور کلیکٹیو اینٹی۔ تو یہ جو سوشل کلیکٹیوٹی ہوتی ہے نارمز کی یا بلیفز کی، اس کو ہم کلیکٹیو ریپرزنٹیشنز کہتے ہیں۔ کوسچن نمبر 4 دیکھیں، سوشل سٹرکچر آف اے سوسائٹی از دی نیٹ ورک آف، یعنی جو سوشل سٹرکچر ہوتا ہے سوسائٹی کا وہ کس چیز کا نیٹ ورک ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر اے، انسٹیٹیوشنل ریلیشنز کا۔ کوسچن نمبر 5 دیکھیں، فرینچ ریولوشن واز ٹک پلیس ان، یہ فرینچ ریولوشن کب جو ہے نا یہ ہوا؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر اے، 1789 کے اندر، اور فرینچ ریولوشن کی سوشیولوجی کے اندر بڑی امپورٹنس ہے کیونکہ فرینچ ریولوشن کے اندر جو کلاس سسٹم ہے وہ ڈرامیٹیکلی چینجڈ ہوا، اور جو ایرسٹوکریٹس تھے وہ اپنے سٹیٹس اور اپنی منی کو لاس کر گئے، اور جو پیزنٹس تھے یا جو ورکرز تھے وہ اٹھے، یعنی وہ روز ہوئے اور وہ پاورفل بن گئے۔
تو اس طریقے سے پورے کا پورا سٹرکچر جو ہے نا سوسائٹی کا وہ ڈرامیٹیکلی چینج ہوا۔ ناظرین، اگر ان ویڈیوز کے حوالے سے آپ کا کوئی کویشچن ہے تو ویڈیو کے نیچے ہمیں کمنٹس کریں، ہم ضرور آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔